ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں اور حاضرین محفل، جو دنیا بھر سے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری اس محفل پاک میں شامل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ سب لوگ خوش بخت ہیں اس اعتبار کے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت بخشو۔ تو جس طرح یہاں پہ حافظ صاحب، سلطان منیر، میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہوں، آپ جب سبحان اللہ کہتے ہیں یا علی علی کہتے ہیں تو آپ بھی اسی ثواب میں شامل ہیں، اور ممکن ہے کہ ہماری جگہ آپ جو سامنے بیٹھے ہوئے جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اخلاص کے پیمانے کے مطابق ہی اجر دیا جاتا ہے۔ تو ممکن ہے آپ میں سے کس محبت سے کوئی سبحان اللہ کہے تو وہ سب سے آگے بڑھ جائے۔ تو سید علی مرتضیٰ شیر خدا کا جہاں پہ ذکر ہوتا ہے وہاں پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور ان کے ذکر سے آدمی کی خطائیں اور گناہ جھڑتے ہیں، اور اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت جو ہوتا ہے اس کے خشک پتے خزاں میں جھڑتے ہیں، اس طرح سید علی مرتضیٰ شیر خدا کا ذکر کرنے سے اور سننے سے آدمی کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو آپ سارے خوش بخت ہیں۔ آج ایک خاص طور پہ میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے، آپ کو یاد ہوگا یہاں ہمیشہ صوفے پہ آ کے بیٹھتے تھے لاڈلے میاں، افسر علی خان لاڈلے میاں، میرے پروگرام میں بھی آ کے منقبت پڑھتے تھے، بزرگ شخصیت تھے۔ وہ شدید علیل ہیں اور ان کو کینسر ڈیٹیکٹ ہوا ہے، اور کینسر بھی وہ جو سارے بدن میں پھیل گیا ہے۔ تو بہت اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جب چاہے موت سے زندگی دے دے، زندگی سے موت دے دے، تو اس کے دربار میں کوئی کمی نہیں۔ تو دل سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے۔ اور دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ دارہ مخلصین کے جو پریزیڈنٹ ہے، صدر بدر الحسن صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں ان کو ہمیشہ منع کرتا تھا، یہ جھک کے جب ہفتہ وار محفل ہوتی ہے تو کھانا آگے رکھتے تھے، میں کہتا نوجوانوں کا کام ہے، آپ نہ کریں۔ تو ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ اب یہ بزرگوں میں شامل ہو گئے ہیں، تو یہ وہ اس ڈیوٹی پہ ضرور دیتے تھے۔ اب وہ ان کی کمر میں پین نکل آئی اور بڑی شدید درد تکلیف۔ تو آج مجھے فکر پڑ گیا تو میں نے کہا عمر فاروق صاحب کو اور سلطان نوری کو کہ فون کریں، اگر وہ نہیں آ سکتے ہم گاڑی بھیجتے ہیں، کوئی جا کے ان کو لے آئے گا اگر وہ ڈرائیو نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ بدر الحسن صاحب آگے ہیں۔ دعا کریں اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور یہ پھر اسی طرح اس محفل میں جس طرح آپ حضرات کو ریسیو کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، آپ کی یہ خدمت کرتے رہے۔ ہمارے بعض دوستوں میں سے بڑی کنٹریبیوشن ہے، مثلا ہمارے بشیر بھٹی صاحب جو ہے، جو ہماری خانقاہ تعمیر ہو رہی ہے اس کو لک آفٹر کرنا، یہ اس طرح اس میں دلچسپی لیتے ہیں، شاید ان کا اپنا گھر بھی جب بنا ہوگا تو اتنی دلچسپی نہیں لی بشیر بھٹی نے۔ تو ان کے لیے بھی دل سے دعا نکلتی ہے، آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی صحت رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ لوگ ہیں جو خدمت کرتے ہیں، اور میں بڑے آپ سے عاجزانہ اور آپ کا بھائی ہونے کے ناطے، جو مجھ سے چھوٹے ہیں ان کا بزرگ ہونے کے ناطے، جو مجھ سے بڑے ہیں ان کا بھائی ہونے کے ناطے، اپنی بہنوں بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ جو محفل ہوتی ہے اس میں تبرک کا جو ہم اہتمام کرتے ہیں تو اس میں بہت اخراجات ہوتے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے۔ تو ہماری جو خانقاہ ہے اس میں بھی ہم مقروض ہو چکے ہوئے ہیں کوئی 70 لاکھ روپے کے، اور ابھی دیواریں بن رہی ہیں، اور دیواروں کے بعد ابھی کھڑکیاں دروازے لگنے ہیں، پھر اے سی کا اہتمام ہونا ہے سردیوں میں ہماری گرمیوں کی محفل کے لیے، اور وہاں ہم چاہتے ہیں جلد سے جلد ہم شفٹ ہو جائیں۔ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ حبیب کمل صاحب اس ہوٹل کے مالک ہیں، اللہ انہیں بڑی جزائے خیر دے، لیکن یہ ہوٹل انہوں نے بکنے کے لیے لگایا ہوا ہے، پتہ نہیں کس وقت بک جائے تو پھر ہمیں دقت ہو جائے گی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی خانقاہ پہ ہم جو ہے وہ کام شروع کریں۔ تو آپ خود اور اپنے احباب کو بھی اس طرف توجہ دلائیں اور زیادہ سے زیادہ ڈونیشن دیں۔ اب رمضان شریف آ رہا ہے،
اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس میں چندہ اس پہ حصہ لیں، اور اگر کوئی صاحب جو ہے وہ چاہتے ہو کہ ہم کوئی پورشن ان کے کسی والد کے والدہ کے وفات شدہ کے نام پہ لگائیں تو وہ بھی ہم تیار ہیں، اگر وہ اتنے پیسے دے دیں خانقاہ کو، تو تاکہ خانقاہ بن جائے تو پھر وہاں میری 40,000 کتابیں جو ذاتی لائبریری وہ میں نے ڈونیٹ کر دی ہوئی ہیں، وہاں پہ فی سبیل اللہ پھر وہ ایک لائبریری بڑی بن جائے گی بارکۃ الارا، جہاں لوگ آیا کریں گے، ریسرچ کریں گے، بیٹھیں گے، اور پھر ہماری محافل شروع ہوگی، عبادت، ریاضت، اور رات دن کوئی دن نہیں ہوگا جس دن وہاں پہ میں نے وعدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ وہاں پہ اللہ کا ذکر اور اللہ کے محبوب کا ذکر نہ ہو، اور نوجوان نسل کی ہم تربیت کریں گے۔ اس وقت دین اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں، میں 1400 سال کی تاریخ میں نے ساری پڑھی ہے، مسلمانوں کی بھی غیر مسلموں کی بھی، اتنی سازشیں اسلام کے خلاف کسی دور میں نہیں ہوئی جتنی اس دور میں ہو رہی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، ایک محفل ہو رہی ہے، دوسرے مسلمانوں کا گروپ جو ہے وہ اس جا کے محفل کو الٹا رہا ہے، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، اپنے مسلک کے لوگ۔ ایک مسلمان اٹھتا ہے، وہ ایک بدبخت جو ہے وہ جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، کدھر ہے اللہ؟ ہے وہی گھڑا ہوا ہے، تم نے بنایا ہوا ہے۔ وہ نوجوان جاتا ہے، وہ جا کے اس سے مناظرہ کرتا ہے، مناظرے میں جیت جاتا ہے، بعد میں اپنے مسلمان لوگ ہی اس پہ فتوے جڑنے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا اس سے تعلق نہیں، اس کا تو فلانا عقیدہ ہے، فلانا عقیدہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کیسے بدبخت ہے۔ ایک شیخ الحدیث اپنے آپ کو کہتا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، اس نے کہا جو حضرت علی سے محبت کرے وہ کمینہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آگے سادہ عوام بیٹھی وہ نعرے لگا رہی ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر اللہ، اور نعرہ حیدری بھی لگا رہے ہیں بدبخت، اور وہ کہہ رہے ہیں نعرہ حیدری یا علی، یا علی بھی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ ہے جو حضرت علی سے محبت کرے وہ سب سے بڑا کمینہ ہے۔ اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، قبر میں ٹانگے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ تو اس طرح کی سازشیں۔ پھر یہ ہے کہ حضرت علی جو ہے ان کی تو ولادت ہی کعبہ میں نہیں ہوئی، یہ 1400 سال بعد ان کو پتہ ہے، ان کی اماں جان داہیہ تھی، اس کو پتہ ہے کہ حضرت علی کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے تھے۔ اتنے اتنے بڑے بزرگ جن کی ایک لمبی فہرست ہے، مستدرک حاکم ہو، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، اتنے اتنے بڑے بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے، یہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی کعبہ نہیں پیدا ہوئے۔ میں نے کہا نہیں، چلو کل کو کہہ دینا حضرت علی انارکلی میں پیدا ہوئے تھے، تمہیں جہاں ہے۔ اور پھر اگر یہی مان لو کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے تو پھر حضرت علی کی شان کم ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی بحثیں، دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں حضرت علی پیدا میں نہیں ہوئے تھے، حضرت علی جو ہے وہ ان کی شان زیادہ تھی، وہ کہتا ہے حضرت علی کی شان کم تھی، وہ کہتا ہے اتنی قرآن کی آیتیں ان کی شان میں آئی تھی، اتنی آئی تھی۔ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، اور بیان صدیق اکبر اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے سچا جو ہے اس کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ امہات المومنین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب مجھے بتاؤ، علی کا ذکر بھی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، محفل کی زینت کو بڑھانا، رونق بڑھانا علی کے ذکر سے بڑھاؤ، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر علی کی فرمایا میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو روح اور جسم کی ہے، روح نکل جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، سمجھانے کے لیے فرما رہے۔ پھر فرماتے ہیں میری اور علی کی نسبت اس طرح ہے جس طرح جسم کے ساتھ سر کی ہوتی ہے، یہ میرا سر ہے علی۔ اب اس میں بحث ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہزارہا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اس جگہ پہ جہاں جمع ہوئے ہیں خطبہ حجۃ الوداع حج سے واپسی کے اوپر غدیر خم پہ، وہ ایک چشمہ ہے، وہاں جمع ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی موجودگی میں فرما رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ وہ سلطان کہنے لگا کہ ایک ملا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں مولا کا مطلب یہ نہیں ہے، مولا کا مطلب وہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اپنے صحابی کو مولا کہا تھا، لیکن کسی صحابی کو یہ نہیں کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ ایک ہی ہے۔
علی المرتضیٰ شیر خدا جس کو کہا ہے، علی میرا جینا بھی تمہارے ساتھ، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ۔ علی تمہاری اور میری نسبت یہ ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی تھی، دونوں بھائی دونوں نبی تھے، لیکن فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں کوئی ہونا، لیکن اگر نبی ہوتا تو پھر علی ہوتا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، لیکن ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں، نہیں جی یہ تو سارے صحابہ کے لیے تھا، یہ تو حضرت علی کے لیے، حضرت علی دی لت پھاڑ لو کدھر اٹھ نہ جان، اور ظالمو تم کیا کر رہے ہو، حضرت علی کی ٹانگ تم پکڑ سکتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، کعبہ شریف میں پہنچے، کعبے کے اندر گئے، تو اصول تو یہ تھا کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے کندھوں پر، یہی بات ہے نا کہ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا چاہیے کندھوں پہ۔ تو انہوں نے عرض کیا تو رسول اللہ نے فرمایا علی جو عرب کے دو بڑے قبیلے ہیں نا، قبیلہ مدر اور ایک اور قبیلہ، ان کے لوگ بھی اگر چاہے اور میری صرف ایک جو پاؤں اقدس ہے، میرا پائے اقدس یا میرا ہاتھ، اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ رسول اللہ کو اٹھانا کوئی معمولی بات ہے؟ وہ تو اگر جو اپنا جبل احد ہے، جبل احد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی 10-12 میل اس کی لمبائی، چوڑائی کتنی اس کی ہے، تو اس پہ احد پہ اللہ کے محبوب کے قدم لگے تو وہ لرزنا شروع ہو جائے، حضور کو اٹھانا کوئی معمولی بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا علی تم تو نہیں اٹھا سکتے، تم ایسے کرو میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، اور تم جب بچے تھے تو اس وقت ہی میں تمہیں اٹھا کے سارے نخلستانوں میں باغوں میں لے کے جاتا تھا۔ حضرت علی جب پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، باغات کی سیر کراتے، بازاروں میں لے کے جاتے، کعبۃ اللہ میں لے کے جاتے، علی سے بہت پیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تم میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ۔ اب یہ میں ان بدبختوں کا جواب دے رہا ہوں جو حضرت علی کا پاؤں پکڑ کے کہتے ہیں اوپر نہ چڑھ جائے علی۔ کعبۃ اللہ آپ کو دیکھا ہے، کعبہ کی آپ نے اونچائی دیکھی ہے، سیڑھیاں لگاتے ہیں نا اوپر چڑھنے کے لیے، کسی بندے کا قد تو اتنا نہیں ہو سکتا، ایک بندے کے اوپر دوسرا کھڑا ہو جائے پھر بھی کعبے کے وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ جب اندر داخل ہوئے تو آپ نے کہا علی میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ۔ اب حضرت علی کندھوں پہ کھڑے ہیں اور بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ اچھا یہاں میں دلچسپ بات آپ کو بتا دوں، سیدنا علی المرتضیٰ جب چھوٹے تھے تو شرارت بڑی زبردست کرتے تھے، قربان جائے اس شرارت میں۔ چھوٹے کھیلتے کھیلتے نا کعبے میں جاتے، جو چھوٹے چھوٹے بت ہوتے نا جو ہاتھ میں آ جاتے تھے ان کو توڑ کے واپس آ جاتے بھاگ کے جیسے ہوتا نا بچے جب ان کا گھروں میں شرارت کرتے ہیں تو وہ بیل بجا کے بھاگ جاتے ہیں، باہر نکلتے تھے کہتے ہیں بچہ نہیں رہتا، تو حضرت علی جاتے تھے کعبے میں، جو چھوٹے چھوٹے بت ہوتے تھے ان کو توڑ کے واپس گھر بھاگ آتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علی میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ، توڑو بتوں کو، جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا پڑھے۔ وہ توڑے تھے، سب سے بڑا جو بت تھا نا وہ پیتل کا بنا ہوا تھا، کتنے ٹن پیتل، کتنا اونچا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے سے اٹھایا، اس کے باوجود بھی جو بت تھا وہ بہت اونچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ میرے کندھوں پہ کھڑے ہوئے کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر اپنا ہاتھ اوپر کرتا ہوں تو میرا ہاتھ ساقِ عرش سے ٹچ ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیاہ لامکاں کے کندھوں پہ، سیاہ لامکاں کے کندھوں پہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، کہہ رہے میرا ہاتھ بلند کروں تو ساقِ عرش سے ٹکرا رہا ہے، اور جب میں زمین کی طرف دیکھتا ہوں تو تحت سرا کی پستیاں بھی مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اسی لیے فرماتے تھے آسمانوں کے علوم کے بارے میں مجھ سے سوال کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا آسمان والے، عرش والے علی کو زمین والوں سے زیادہ جانتے ہیں، یہ علی کی شان۔ اب ہوا کیا، یہ اب محبت اور ایمان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چڑھے تو وہ تو کعبۃ اللہ تو بڑا اونچا ہے اور بت جو تھا اتنا بڑا چھت کے ساتھ ٹکرا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک بھی اٹھ گئے اور وہاں تک پہنچ گئے۔ علی المرتضیٰ نے اب اس کو توڑنا شروع کیا، جب مارا نا ایسے کر کے تو مورخین نے لکھا اور حدیثوں میں آتا ہے کہ پیتل کا بت ٹنو وہ اس طرح کرچی کرچی ہو گیا جس طرح شیشہ ٹوٹتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں تھوڑا بھی مارے پیتل کو تو پیتل کے ٹکڑے تو نہیں نہ ہوتے،
بڑی آری لائیں جو کاٹنے والی لوہے کو ہوتی ہے تو اس سے تو آپ کر سکتے ہیں، وہ بھی کتنی دیر لگے گی. اتنا بڑا بت علی شیر خدا ایک مارتے ہیں ضرب تو وہ ایسے ٹوٹتا ہے جیسے شیشہ ٹوٹتا ہے. تو رسول اللہ اب کوئی سوال کر سکتا ہے جی یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی یہ اسی طرح ممکن ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے تھے تو جب اوپر جاتے تو سیدنا ابراہیم کے پاؤں اٹھ جاتے تھے، سیدنا اسماعیل کے پاؤں اٹھ جاتے تھے اور وہ کعبے پہ اینٹیں جا کے رکھتے جاتے تھے. اب محبت کی بات دیکھو، بڑا مزہ آتا ہے مجھے جب یہ واقعہ میں نے ہزاروں مرتبہ پروگراموں میں جا کے تقریروں میں بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ کہا علی بت ٹوٹ گیا آخری بھی. یا رسول اللہ آخری بھی کرچیاں کرتا ہے میں پڑھ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جلدی سے پیچھے ہو گئے، حضرت علی کو چھوڑ کے نا ہوا میں جیسے تو پیچھے حضرت علی نیچے آ کے زمین کے آگے، زمین پہ آ کے تو حضرت علی نے مسکرانا شروع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کی گل ہے بھائی تو مسکرا کیوں رہے؟ کیا یا رسول اللہ ایڈی بلندی تو ڈگیا تے سٹ کوئی نہیں لگی، ایڈی بلندی تو ڈگیا تے سٹ کوئی نہیں لگی. رسول اللہ نے فرمایا علی تینوں پتہ ہے تینوں چکیا اللہ دے رسول نے سی تے اتاریا تینوں جبریل امین نے ہے. یہ ہے شان علی المرتضیٰ شیر خدا کی. تم اس کے پاؤں پکڑ کے چاہتے ہو یہ بلند نہ ہو جائے علی. علی تو ساکے عرش تک ہے، کتوں تک جاؤ گے؟ وہ اہم کو تسی تے جہاز بھی لے جاؤ، کوئی میزائل بھی لے جاؤ تے بھی بہ جاؤ پھر بھی نہیں پہنچ سکتے علی تک. علی کی عظمتیں، علی کی رفتیں، علی کی شان کوئی بیان کر سکتا ہے؟ میں نے کئی دفعہ کہا کہ کاش میرے پاس جبریل کی زبان ہوتی تو میں پھر علی مرزا کا ذکر کرتا، جامی کی شعر کی وہ عظمت ہوتی تو میں علی کا بیان کرتا، ابو حضرت حسان بن ثابت کا قلم ہوتا تو میں علی کی شان لکھتا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کے محبوب جس کو فرما دے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. پیدا ہوئے 3 روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات میں مصروف تھے. 3 دن کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو فاطمہ بنت اسد قربان جاؤں کیسی خاتون تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 40 تکبیریں پڑھی جب فوت ہوئی ہے. حضور اشکبار تھے، اپنا کرتا مبارک دیا ان کے کفن کے لیے اور کیا فرمایا یہ میری ماں سے بڑھ کے میری ماں ہے. اشکبار تھے، یہ میری ماں سے بڑھ کے میری ماں ہے. اور 40 تکبیریں کہیں تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ 4 تکبیریں ہوتی ہیں تو آج آپ نے 40 تکبیریں پڑھی. آپ نے فرمایا 40 صفیں فرشتوں کی تھی اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، تو میں ہر صف کے لیے ایک تکبیر پڑھ رہا تھا. اور ابھی ان کا وجود مقدس رکھا ہے تو ملائکہ آگے شمع لے کے سرانے کھڑے ہو گئے اور پائے اقدس کی طرف کھڑے ہو گئے. سیدہ فاطمہ بنت اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی ماں کہتے تھے. یہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی جو والدہ تھی، سیدنا ابو طالب کی جو زوجہ مبارک ہے اس کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. تو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب 4تھے روز گئے تو جا کے فاطمہ بنت اسد سے کہا چچی جان، اماں جی، اماں جان کہتے تھے، اماں جان اس کو بچے کو کچھ کھلایا پلایا ہے؟ انہوں نے کہا کھلانا پلانا دے آنکھ ہی نہیں کھولتا، انہیں تو آنکھ ہی بند رکھی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جب جا کے آپ نے ان کے سینہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا تو علی مرزا نے اپنی چشمان پاک ہوئی. مقصد کیا تھا؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. وہ چہرہ دیکھنا مقصود تھا. علی المرتضیٰ کی پہلی نگاہ جو پڑی ہے وہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، آنکھی تاں کھولی چہرہ مصطفیٰ دیکھنا سے، من رانی کا مدعا چہرہ، اس کو دیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن بطور گھٹی جس کو آپ کہتے ہیں گھٹی کے اپنا لعاب دہن دیا. اس لعاب دہن کے ساتھ علی المرتضیٰ شیر خدا جو ہیں ان کے اندر 70,000 علوم ٹرانسفر ہو گئے. 70,000 علوم. اس لیے صحابہ فرماتے تھے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے سارے صحابہ میں، رسول اللہ کے سارے صحابہ میں علی جتنا بڑا عالم کوئی نہیں ہے. یہ واحد ہستی ہے صحابہ میں. سعید بن مسیب کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں سلونی سلو، او منو پوچھو، او منو پوچھو.
ایک دن سیدنا علی مرتضیٰ نے شام کے وقت بسم اللہ کی شرح سنانی شروع کی صحابہ کو. بسم اللہ کے نیچے جو بے کا نقطہ ہے، اس نقطے کی وضاحت شروع کی تو صبح کی اذان ہو گئی، ابھی مکمل نہیں ہوئی. علی المرتضیٰ شیر خدا کے اندر اتنے علوم تھے. ایک دفعہ لوگ بیان کر رہے تھے کہ حضرت عاصم بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت سلمان علیہ السلام کے آپ کو پتہ نا امتی تھے، صحابی تھے ان کے، انہوں نے تخت بلقیس، اتنا بڑا تخت جو تھا وہ آنکھ جھپکنے پہ، آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ جی جنوں کا سردار جو تھا اس نے کہا جی جب تک یہ مجلس آپ کی برخاست ہونے سے پہلے میں وہ لے آتا ہوں. حضرت سلمان علیہ السلام نے نہ بھائی وہ تو پھر لیٹ ہو جائے گا، فوری چاہیے. فوری کون؟ عاصم بن برخیہ کھڑے. انہوں نے کہا میرے کو علم ہے کتاب دا، میں اکھ چپکن دے وچ سامنے لے آواں گا. آنکھ چپکنے میں تخت بلقیس جو وہ ساتھ آ گیا، اس کے اوپر تخت ہی نہیں تھا، تخت کے اوپر بلقیس بھی بیٹھی ہوئی ہے، سارے اس کے جو ہواری ہے وہ بھی ساتھ، اس کی فوج بھی آ گئی وہاں پہ آ گیا ایک. تو کیا فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عاصم بن برخیہ کے پاس کتاب کا ایک حصہ علم کا تھا. کتنا تھا؟ اور میرے علی کے پاس 73 حصے ہیں. علی کے پاس، علی مرزا شیر خدا کے پاس 73 حصے ہیں. اور پھر محبت کا کیا عالم ہے، اٹھاتے ہیں ان کو اپنے کندھوں پہ لے کے جاتے ہیں، پھلاتے ہیں. اور پھر کہتی ہے اماں جان، سیدہ فاطمہ بنت اسد، اماں جان ایڈا پگوڑا ہے نا علی دا، میرے کول ڈایا کرو. جو میری چار پائی ہے اس کے پاس علی کا پگوڑا میرے پاس رکھا کرے. مقصد تھا علی کی تربیت کا. ہمارے ہاں ایسی غلط باتیں کتابوں میں لکھ دی ہوئی ہیں، نہ کوئی عقل کرتا ہے نہ کوئی سمجھے. اسامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جمعہ پڑھتے ہیں تو ہماری مسجد والے جو ہیں علامہ صاحب وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن کتابوں میں جو لکھا پڑھ کے سنا دیا. اب وہ سنا کیا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تھا تو اس سے پہلے چند لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ کو کہ وہ میری جو زرہ ہے وہ فلانے یہودی کے پاس جو ہے وہ رہن رکھی ہوئی ہے، تو اس کو پیسے دے کے تو میری جو ہے زرہ وہ واپس لے لینا. میں نے اسامہ صاحب کو ان کو جا کے سمجھائے یہ کیا بات کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں 10 لاکھ مربع میل پہ مسلمانوں کی حکومت ہو گئی تھی. عبد الرحمن بن عوف جو تھا ان کے گھر اتنا سونا تھا، اتنی ڈلیاں تھی سونے کی کہ اس کو آری سے کاٹتے تھے. عثمان ذوالنورین کے پاس ہزاروں اونٹ تھے، 1000 اونٹ تو انہوں نے دے دیا ایک جنگ کے موقع پہ، مختلف جنگوں پہ دے دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی کے پاس اپنی ذرا رکھنی تھی؟ یہ توہین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف بات ہے. وہ صحابہ اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے. مسجد نبوی کے باہر پہاڑ لگ جاتے تھے مال کے، جب مال غنیمت آتا تھا لوگوں میں سب تقسیم کرتے تھے. تو حضور نے یہودی کے پاس جا کے رکھنی؟ یہودی تو تھے ہی نہیں، مدینہ سے سب کو نکال دیا تھا. نہ ہم سوچتے ہیں نہ عقل. آپ کو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا، اس پہ ہمارے بدر صاحب نے انگلش میں کتاب بھی لکھ دی ہے. سب آپ سنیں، بڑے بڑے عالم، پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم انہوں نے بھی بیان کیا ہوا تھا. بدر صاحب میرے ساتھ تھے اور ہم وہاں پہ پہنچے تو رمضان شریف تھا، بہت بڑی تقریب تھی. تو وہاں جا کے میں نے کہا کہ بھئی ہم عقل نہیں استعمال کرتے. اب بھی بیان کر رہے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ آئی، امیروں کے بچے ساری دائیاں لے گئیں، اخیر میں ان کو کوئی بچہ نہیں رہا. انہوں نے حضرت حارث کو کہا اپنے شوہر کو کہ ایک غریبہ دا منڈا ہے جی تسی کو لے لیے، یتیم ہے، غریب ہے گئے. تو انہیں کہا ہو چلو لبدا کوئی نہیں دلے. یہ توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب کا پوتا سیدنا عبد المطلب جن کے گھر میں 12 ٹن سے زیادہ تو سونا پڑا ہوا تھا، 9 ملکوں کے ساتھ ان کی تجارت تھی، سب سے زیادہ اونٹ، سب سے زیادہ جانور ان کے تھے. حج کے موقع پہ پوری دنیا کو 4 روز کھانا کھلانا، پانی پلانا، شربت پلانا، دودھ پلانا یہ ان کے پاس تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ مبارک کیا تو 100 اونٹ دیا، 100 اونٹ ذبح کیا اور کہا کہ پہاڑوں پہ جا کے بھی یہ گوشت رکھ کے آؤ تاکہ پرندے بھی کھائیں، چرند بھی کھائیں، درندے بھی کھائیں، جانور بھی کھائیں اس گوشت کو. اور لوگوں کو کہا مستقل دعوت کتنے روز کی، غریب کر سکتا ہے کوئی؟ بات بیان کرتے ہوئے جب میں نے بیعت کی نا تو وہ ایسے ہو گئے ایک دم، کیونکہ انہوں نے بھی بیان کی ہوئی تھی یہی غربت والی بات. اس کے بعد پورے پاکستان کے، ہندوستان کے کسی مولوی صاحب نے پھر وہ واقعہ نہیں بیان کیا.
کہ غریب تھے مسکین تھے. پھر میں کیا عقل کر لو, سوچ ہی لو. تو بعض عالم جو تھے بڑے سمجھدار بھی, پانی حافظ دینا, انہوں نے میرے شاگردوں سے کہا کہ یار گل یہ ہے کہ واقعی ساری عمر ساڈا تو ادھر دھیان ہی نہیں گیا, اسی بھی بیان کر دے رہے ہیں حلیمہ سعدیہ آئی, غریبوں کا بچہ فلاں, یہ وہ. اور بھائی اللہ کی سلیکشن تھی, اللہ تعالیٰ کا حسن انتخاب تھا کہ میرے محبوب نے کون سا پاکیزہ دودھ نوش فرمانا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. مجھے پیر نصیر الدین کا شعر سامنے آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. اب علی علی ہو رہی ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ تم اس بحث میں پڑے ہوئے ہو کہ حضرت علی کا گٹا بھاڑ لینا نوتے نہیں اسے چڑھ دینا. کیا حماقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا علی تجھ سے مومن محبت کرے گا اور منافق تجھ سے نفرت کرے گا. جو تمہارا ذکر سن کے علی خوش ہوگا یہ مومن کی پہچان ہے. اور صحابہ کہتے ہیں, جو یہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب پہچان کرنی ہوتی تھی نا مومن اور منافق کی, تو ہم کہتے تھے کیا بات ہے حضرت علی کی, تو ان کے چہرے پھر دیکھتے تھے. آج کے دور میں بتائیں مجھے, جو ملا یہ کہے کہ جو حضرت علی سے محبت رکھتا ہے وہ کمینہ شخص ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے بڑی کوئی منافقت ہو سکتی ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں جو قصبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک جو ہے اس کا ذکر آئے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اس کے پاؤں سے اٹھنے والی دھول جو ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی آپ کو پتہ ہے, میں نے بڑے لوگوں کو ٹوک دیا جب وہ لوگ کہتے تھے یہ گدھا. میں کہا نا, حضور سے نسبت ہو گئی ہے اس کی. ہم یافور کو کبھی یہ لفظ نہیں کہیں گے, ہم کہتے ہیں دراز گوش. حضور کی سواری مبارک, وہ حضور کی سواری جو ہے اس پہ تو براق جو ہے وہ بھی فخر کرتی ہے. کیا بات کرتی ہے, کوئی عقل کر لو. نسبت جن کو رسول اللہ سے ہو جائے, اور جن کو رسول اللہ فرمائے کہ اے میرا سیر ہے میرے جسم دے نال جو رشتہ ہے, میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو وہ میرے سلطان کو کہا بھی انہوں نے کہو چلو رسول اللہ نے جس معنی اس کیا مولا اسے جی مان لو, وہ منو تو صحیح. دیکھیں میں تمام پاکستان کے ہندوستان کے علماء کو کہتا ہوں ایمان بچانے کے لیے میں نے ایک فارمولہ دیا ہے, آج نہیں کل نہیں پتہ نہیں ہمارے بعد مانے گی دنیا اس دن, اور بچت اسی میں ہے. اس کے علاوہ ایمانوں کی بربادی. ہمارے پاس نہ کوئی فٹا ہے نہ ہمارے پاس گز ہے, ہم صحابہ کے قد ناپ رہے ہیں. اے فلانی 1400 سال بعد, وہ یہ تو یہ نہیں بتا سکتے, یہ کل کے جو ہمارے اولیاء تھے, یہ حضرت خواجہ نظام الدین کا مقام یہ نہیں بتا سکتے, داتا صاحب کا بابا صاحب کا نہیں بتا سکتے ان کے کیا مقامات تھے. اور یہ طے بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے پروگرام. میں کہتا ہوں عقیدہ یہ رکھو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نظر میں نگاہ میں ان کے قریب جو مقام کسی صحابی کا ہم وہ مانتے ہیں. ہمیں جب قیامت میں سوال ہوگا ہم کہیں گے یا اللہ سیدھے کیا سی جو تیری نظر تیرے محبوب کی نظر کسی کا مقام ہے اسی انہوں مننے ہیں. بس ہم نہیں فیصلہ کر سکتے یہ فرسٹ ڈویژن فلانے کو دینی ہے, سیکنڈ ڈویژن فلانے کو, تھرڈ ہے کرنے ایک ہی مشل کی, بو بکر و عمر عثمان و علی, ہم مرتبہ ہے یاران نبی, کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. آپ دیکھیں نا صحابی کا مقام کیا ہے. خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے تھے 1,24,000 صحابہ جب حضور کا وصال پاک ہوا, اس سے بھی زیادہ ہوں گے. فرماتے سب سے کم تر درجے کا صحابی حضرت واشی حبشی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو آپ کو پتہ شہید کیا تھا. واحد صحابی ہے جن کو رسول اللہ کہتے سامنے نہ بیاہ کر, واشی تنو معاف کر دیتا ہے لیکن میرے پیچھے کدھر بیٹھیا کر, چھپ کے بیٹھیا کر, پلر دے پیچھے بیٹھیا کر, جدوں تو سامنے آنا ہے تو مینوں چچا جان یاد آ جاتا. حضور نو 2 چاچیاں دے نال بڑا پیار سی, حضرت عباس نال, حضرت امیر حمزہ, حضرت ابو طالب. 1 سال
حضرت ابو طالب کا جو ہے وہ سوگ منایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سال ہی جو ہے عام الحزن، غم کا سال، پورا سال غم منایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور طرف بھی میں نے بات کرنی تھی، سلطان نے مجھے یاد کرا دیا کہ آج 4 ہستیوں کے حوالے سے بھی آج ہم جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں، ذکر مجھے کرنا ہے۔ میں بہت اس طرف جاتا، لیکن آج چونکہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی ولادت کا یوم ہے اور سارے عالم اسلام میں خوشی ہے، ورنہ یہ مہینہ جب آتا ہے تو میرے پہ ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے کہ میری والدہ محترمہ کا 20 جنوری 2011 میں آپ کا انتقال ہوا تھا، اور میں آج جو کچھ ہوں، میری اولاد جو کچھ ہے، جو کوئی چند لفظ ہمیں آتے ہیں علم کے، جو عہدے، جن عہدوں پہ میں رہا ہوں، وہ سارے اس ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اس والد کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ میں نے کئی دفعہ سنایا دوستوں کو کہ مجھے چیف جسٹس نے ایک دفعہ کہا، یار تو ایڈا پڑھیا لکھیا دیا تنوں اینا مذہبی تو کٹر کیوں ہو گیا؟ میں مسکرا پڑا، ہے گل ہے چیف صاحب، میری ماں جدوں مجھے لوری دیندی سی نا، میں گاؤں میں پیدا ہوا تھا، تو اماں جی سحری کے وقت تہجد پڑھ کے تو صبح کی نماز سے پہلے چکی چلاتی تھی، مجھے یاد ہے، چھوٹا تھا، گود میں تھا، تو اماں جی پڑھے ہوتے تھے، ایک نعت پڑھتے تھے، مجھے باقی نہیں اشعار یاد، بس یہ شعر مجھے یاد آ گیا ہوا ہے، یاد اب تک ہے کہ سیونی نام محمد والا لگدا بہت پیارا نہیں۔ تو میں کہ میری والدہ جب یہ نعت پڑھ رہی ہوتی تھی نا، تو وہ میرے قلب کے اوپر نقش ہو گئی ہوئی ہے، بس ساری زندگی اسی کے نام لگا دی ہے۔ سرکار کے نغمے گائے ہیں، بڑے بڑے عہدے چھوڑے ہیں، یہاں تو کوئی کلرک کی نوکری نہیں چھوڑتا، میں نے بڑی بڑی نوکریاں چھوڑی ہیں، ہائی کورٹ کی ججیاں چھوڑنی پڑی ہیں، بڑی افسر، کئی عہدوں پہ رہا ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن اس بارگاہ میں بس اتنا ہے کہ قیامت کے روز ان کے سنتریوں میں نام آ جائے۔ مجھے یاد آتا ہے ہمارا نثار اکبر اودھی یار شاعر تھا، اللہ جل نصیب کرے، وہ کہتا تھا، ہے نثار آپ کے در کا جاروب کش، ہے نثار آپ کے شہر کا سنتری۔ نعت میں پہلی دفعہ اس نے سنتری کا لفظ استعمال کیا، تو ہمارا تو یہی ہے نثار آپ کے در کا جاروب کش، ہے نثار آپ کے شہر کا سنتری۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں 300 قرآن حکیم کی آیات سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں آئی ہیں، 300 قرآن کی آیات۔ احادیث مبارکہ جو ہیں وہ سب سے بڑھ کے جس صحابی کی شان میں ہیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بھی تم میرے بھائی ہو، آخرت میں تم میرے بھائی ہو، تمہارا محل جو ہے جنت میں وہ میرے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لواء الحمد، جو جھنڈا ہوگا نا حضور کے ہاتھ میں قیامت کے روز، فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے لواء الحمد عطا کرے گا، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں لواء الحمد کے سایہ نصیب کر دے۔ فرمایا کہ 70,000 گناہ گار بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے جن کا امام علی ہوگا۔ ہم تو اس لیے ذکر کرتے ہیں، وہاں کھڑے ہو جائیں گے ہم، بدر صاحب کہیں گے سیدنا علی مرتضیٰ اسی، آپ سب بیٹھے ہوئے کہیں گے جناب اسی، جناب دا ذکر ہو رہا ہے، خوش ہونے سا، نعرے لانے سا علی علی، سانو نہ بھلا 70,000 سی شامل جی۔ اور بڑے لچپال لوگ ہیں، بڑے لچپال ہیں، کوئی آپ نے ایک دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا تو وہ نہیں بھولیں گے آپ کو، خوش ہو کے جب ان کا ذکر ہے خوش ہوا کریں، صحابہ کرام کا ذکر ہے خوش ہو جائے۔ میری تو یہ کیفیت ہوتی ہے، میں سلطان صلاح الدین ایوبی پہ رحمۃ اللہ علیہ پہ پروگرام کرتا ہوں نا، تو بدر صاحب ہنستے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے ایسے لگا میں گھوڑے پہ بیٹھ گیا ہوں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور میں میدان میں آ گیا ہوں، یعنی کیفیت بدل جاتی ہے آدمی کی۔ دیکھیں نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو آپ پہ ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ میں کیمبرج یونیورسٹی میں گیا لیکچر دینے، سیدنا عمر فاروق کے حوالے سے کانفرنس تھی، تو جب میں دے کے نکلا نا کانفرنس پہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے لوگوں کو، تو وہاں کے جو انتظامیہ کے اسٹوڈنٹ تھے وہ چل رہے تھے ساتھ، اب میری عادت ہے میں ان سے باتیں کر رہا تھا، نکل رہا، انہوں نے کہا کھانا کھائیں، میں کہا میں نے نہیں کھانا کھانا، انہوں نے لا کے لفافہ دیا، میں نے کہا نہیں کوئی لفافہ نہیں ملا۔ بڑے بڑے اسکالر میں نے دیکھے فٹافٹ پڑھ کے بوجھیں پیسے پا رہے ہیں، میں نے کہا نہیں بھائی میں تو میرے پاس پیسے ہوتے میں آپ کو دیتا، کہ آپ نے کیمبرج یونیورسٹی یورپ میں آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو ہے عظمت اور شان پہ ایک کانفرنس کی ہے، وہ تھا کہ دنیا کا سب سے اعلیٰ نظام جو تھا
ایڈمنسٹریشن کا وہ سیدنا فاروق اعظم نے دیا، یہ اس کا عنوان تھا۔ تو وہ بڑی زبردست تقریر ہوئی۔ تو ہمارے حارث یا عمر کی عمر کے نا اس عمر کے لڑکے ساتھ چل رہے ہیں، ٹیچر بھی ان کے میرے ساتھ ساتھ تھے۔ تو میں نے کہا اب آگے آ جائیں بیٹا، آگے آ جائیں۔ وہ پھر نہ آئے آگے۔ اب میں جب بات کروں تو مجھے گردن تھوڑی سی موڑنی پڑے، پھر ادھر گردن پڑی۔ تو ان کا ٹیچر کہتا ہے کہ یہ آگے نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا کیوں، واٹس دا ریزن؟ کہنے لگا سایہ پڑ رہا ہے آپ کا پیچھے کی طرف، تو یہ نہیں چاہتے کہ غازی صاحب نے اتنی اچھی تقریر کی اس کے سائے پہ ہمارا پاؤں آ جائے۔ میں کہا یہ کامیاب ہو جائیں گے، یہ نہیں کبھی ناکام ہوں گے۔ انہوں نے سمجھا کہ اب یہ استاد کے درجے پہ ہے، ہمیں اس نے کوئی باتیں بتائی ہیں، ہمارے ادب رخصت ہو گیا۔ دادے کی عمر کا ہے، اس کو گالیاں دے رہا ہے، درس نظامی پڑھے ہوئے، داڑھی رکھی ہے، علامے فہامے، باپ دادے کی عمر کا ہے، اس کو گالیاں گندی دے رہے ہیں۔ میں تو کبھی دیکھا ہی نہیں کھول کے، مجھے بھی بڑی سناتے ہیں۔ وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مفتی ہے، اس نے کہا غازی صاحب جو ہے وہ اہل بیت کی اتنی شان بیان کرتے ہیں، وہ تو شیعہ ہو چکے ہیں، غالی شیعہ ہو چکے ہیں۔ یعنی صحابہ کی شان، حضرت علی کی شان، اہل بیت کی شان بیان کرنا۔ میں کہا امام شافعی کو پڑھ لو، وہ کہتے ہیں اگر اہل بیت سے محبت اور شان بیان کرنا اس کو شیعہ کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں، تو جان لو کہ میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ میں کہا کر لو جو کرنا ہے، اتنے پتہ لگے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا علی میرے ساتھ کھڑا ہوگا حوض کوثر پہ، اور جب کوئی آئے گا نا علی سے بغض والا، تو حضرت علی کہیں گے انہوں پر آپ پاسے کر دو، اے میرا بغض رکھتا سی، وہاں سے ہٹا دیے جاؤ گے۔ اگر حوض کوثر کے جام پینے تو علی کی محبت لے کے جاؤ، تمہارے سینے چمک رہے ہوں گے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جب حضور کو لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، حسن و حسین ساتھ ہوں گے، چل رہے ہوں گے، جنتی دوست رویا کھڑے ہوں گے وہاں پہ، تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھنڈا دے کے گلی ان تو چڈا تو پھاڑ لے، تو اس جھنڈے کے سائے میں جو آ گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دعا ہم اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں، بھائی ان سے محبت کرو۔ تو آج میں بتا رہا تھا کہ میری والدہ محترمہ جو ہے ان کا بھی اسی مہینے وصال ہے، اور ہمارے جو شیخ تھے حضرت شیخ ناظم عادل الحقانی، جن کا یہ فیض ہے، یہ جو ہم نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے آفت جی نے، یہ ٹوپی وہی ہے جو وہ پہنتے تھے۔ تو حضرت شیخ ناظم سید تھے، اور آپ اندازہ کریں کہ ساری زندگی آپ نے نہ سید لکھا، اپنے آپ کو نہ بیان کیا۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ چھپانے کی چیز ہے، چھپنے کی چیز نہیں ہے۔ انکساری عریج تھا ان کے حضرت شیخ ناظم، ان کا بھی وصال 8 رجب کو ہے۔ اسی طرح ممتاز قادری، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، اس کا بھی آپ کو یاد ہوگا 4 جنوری تھی، اور میں نے پاکستان کی تاریخ میں واحد آدمی تھا جس نے 1 گھنٹے کا پروگرام ان پہ کر دیا تھا۔ بعد میں میرے ساتھ کیا ہوا وہ ایک لب داستان ہے، وہ بتانے کی باتیں نہیں ہیں، اللہ وہ قبول کر لے جس جرأت سے میں نے وہ پروگرام اور کتنے خطروں سے گزر کے وہ کر دیا تھا میں نے۔ پھر اسی میں جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، آج کا دن محمد علی جوہر کی جو ہے وہ وصال کا دن ہے۔ محمد علی جوہر کون تھا؟ بس ایک ہی واقعہ ان کا سناتا ہوں، پھر حضرت علی کی باتیں ہم کریں گے۔ کہ جب گئے نا گولڈ بیس کانفرنس میں تو بہت بیمار تھے، ویل چیئر پہ تھے یہ، انہوں نے کہا یا مجھے آزادی دو، میں آزاد وطن میں جانا چاہتا ہوں، میں غلام وطن میں نہیں واپس جانا چاہتا، یا مجھے 2 گز زمین دے دو، بیت المقدس میں میرا مدفن بنا دو۔ تو علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات نے کہا گل سنو، یہ محمد علی جوہر دی روح ہی سی، محمد علی جوہر ہے، اینوں کوئی زمین نہیں سی سنبھال سکتی، انبیاء دی سرزمین ہی اینوں سنبھال سکتی سی، اس لیے بیت المقدس میں اس کی قبر بنی۔ تو اقبال نے کہا پھر اتنے انہیں قبر کیوں بنوائی؟ انہیں بھی تو روح وہ نے اتوں سفر کرنا سی نا، تو جس رات سیاح لامکان معراج دی رات جتوں سفر کیتا سی، وہ پیچھے پھر وہ روح گئی محمد علی جوہر دی۔ محمد علی جوہر پہ مقدمہ بنا کراچی میں، بغاوت کا مقدمہ تھا، اور انگریز جج تھا، وہ کوئی سوال پوچھتا۔ محمد علی جوہر اتنی خوبصورت انگریزی لکھتے اور بولتے تھے، میں اس پہ بڑے لیکچر دے چکا ہوں، وہ موضوع نہیں کہ میں اس پہ تفصیل سے عرض کروں۔ محمد علی جوہر کی انگریز بھی پڑھ کے حیران ہوتے تھے، ایسا دلیر آدمی تھا۔ کراچی ٹرائل ہو رہا ہے، ساتھ بڑے بھائی شوکت علی تھے۔ اچھا محمد علی جوہر موٹے نہیں تھے، شوکت علی بڑے پہلوانی بڑے موٹے تھے، قد دونوں بھائیوں کے ماشاءاللہ بڑے تھے۔
اب اس نے کوئی سوال پوچھا تو محمد علی جوہر وکیل نہیں کرتے تھے، وہ خود اپنا کیس خود ہی کرتے تھے. تو محمد علی جوہر نے اپنے اس دوران کیس کے ہاتھ رکھا شوکت علی کے کندھے پہ. کہنے لگے جج صاحب یہ میرا بھائی شوکت علی مجھ سے بڑا ہے. جب والد فوت ہو گیا تو اماں جی نے کہا، بڑا نظم بھی بڑی مشہور ہوئی تھی نا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے جو. تو کہتا ہے اماں جی نے کہا بیٹا یہ بڑا بھائی ہے، یہ باپ کی جگہ ہے، اس کا ادب کرنا ہے. کہتا ہے اماں ہمیں دونوں کو چوانی دیتی تھی. کہتا ہے جب اسکول رستے میں جاتے تھے یہ مجھے تگڑا تھا، یہ مینوں مار کے تو میرے کو چوانی کھول لیتا سی، میں دینا نہیں سا. تو بعض اوقات مینوں اینا ماردا سی چوانی کھول آسے کہ میرے جسم تے نشان پے جاندے نیلے نشان پے، لیکن میں انہوں اگوں جواباً کدی نہیں گال کڈی، کدی ان برا بھلا نہیں کیا، کیونکہ اماں دی گل یاد آتی کہ باپ دی جگہ. تو کہنا میرے کو چوانی کھول لیتا. لیکن جج صاحب وہ ایسے ساری عدالت ہو گئی. میں نے کہا لیکن جج صاحب ایسے ہاتھ رکھا، یہ شوکت علی میرا بڑا بھائی ہے، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے میں اسی جگہ کھڑے کھڑے اس کی گردن تن سے جدا کر. اور جیل میں پھر کیا بات کی، جب جیل میں تھے 4.5 سال قید ہو گئی دونوں بھائیوں کو. تو وہاں لکھا آئے ہائے ہائے ہائے، تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں، اب ہونے لگی ان سے خلوت میں ملاقاتیں. معراج کی سی حاصل سجدوں میں ہے کیفیت، معراج کی سی حاصل سجدوں میں ہے. یہ اس طرف اشارہ ہے نا، الصلاۃ و معراج المومنین، نماز جو ہے یہ مومنوں کی معراج ہے نا، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں نا اب جب جاتے ہیں. معراج کی سی حاصل سجدوں میں ہے کیفیت، ایک فاسق و فاجر میں اور ایسی کراماتیں. بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجے، بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجے، بھیجی ہے درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں. بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجے، بھیجی ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغات. یہ تھا محمد علی جوہر. تو ان کا بھی آج یوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. تو ناظرین کرام، میرے عزیز دوستوں بھائیوں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، ان کی دلیری، ان کی جرت، ان کی بہادری، آپ دیکھیں بہادری کا کیا عالم ہے. رات کے وقت جو مرحب کی ماں تھی نا، میں وہاں پہ گیا ہوں، میں نے خیبر کا قلعہ بھی دیکھا اور خیبر کے قلعے کا وہ دروازہ بھی دیکھا. اب تو انہوں نے بدل دیا ہے، میں نے پہلا جو دروازہ تھا وہ بھی دیکھا تھا. اسامہ صاحب کی والدہ مرحومہ میری اہلیہ میرے ساتھ تھی، رمضان شریف تھا، آخری عشرہ تھا. تو وہاں ہم چلے گئے چھپ کے. اب تو سارے سعودیہ میں ویزا ہو تو سارے سعودیہ میں آپ جا کے پھر سکتے ہیں. اس زمانے میں صرف مکہ مدینہ جا سکتے تھے، نہ طائف جا سکتے تھے، نہ خیبر. پکڑے جائیں تو اسی وقت ہی وہ آپ کا کینسل کر دیتے تھے اور جیل میں دے. لیکن مجھے بڑا شوق تھا، میں کہا جانا ہے. اور میرے ذہن میں یہ تھا، پتہ تھا کہ یہ جو عرب تھے نا سارے یہ لوگ، یہ وہاں کے یہ رمضان شریف میں نا صبح کی نماز کے بعد جلدی سو جاتے ہیں، پھر یہ زور کے وقت اٹھتے ہیں، ساری رات کے جاگے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ہم 9 بجے نکلیں گے، یہ سارے سوئے پڑے ہوں گے اور ہم پہنچ جائیں گے. ہم پہنچ گئے خیبر میں. اب وہ جا کے جب میں نے دیکھا تو میری اہلیہ کہے کہ اتنے نہ چڑھو نہ چڑھو، تاڑے کول سوٹی بھی نہیں ہے. وہ پہاڑ جس طرح ہے اس کے اوپر سے اتنا اونچا تھا. میں نے کہا نہیں، میں نے جا کے دیکھنا ہے. اوپر سے پتھر بھی پڑ رہے تھے، تیر بھی چل رہے تھے. حضرت علی چڑھ کیسے گئے؟ اتنے تیر اوپر قلعے میں وہ کھڑے ہیں، تیر چلا رہے ہیں یہودی، تو یہ کیسے چڑھے تھے؟ میں اس کا جائزہ لینے کے لیے خیر میں چلا گیا. اب سیدنا علی مرتضیٰ کا جب آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے مسلمان فوج جاتی رہی، بڑے بڑے جیش صحابہ جاتے رہے، فتح نہیں ہو رہا تھا قلعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا انہوں دیاں گا جڑا اللہ نال بھی محبت کرتا ہے تے اللہ دے رسول نال بھی محبت کرتا ہے، تے اللہ تے اللہ دے رسول بھی وہ محبت کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اسی ساری رات جاگتے رہے، اسی کہا بھی ساڈا قرآن نکل آئے، دوجا کہے ساڈا قرآن. سب کی خواہش تھی
دیکھیں نا گارنٹی رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے. تو ساری رات صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی کتنے ہے بھائی؟ یا رسول اللہ انہوں نے یہ اکھاں آئی ہیں، ان کی آنکھوں میں کوئی پرابلم ہے. آپ نے فرمایا بلائیں اس کو. تو علی المرتضیٰ شیر خدا کی چشمان مبارک میں آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، اسی وقت شفا ہو گئی. اس کے بعد ساری زندگی حضرت علی کی آنکھیں نہیں پھر خراب ہوئی، اتنی روشنی آنکھوں میں آ گئی. اور ایک ان کا اعزاز بھی ہے کہ 2 صحابہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، پاؤں پہ، ٹانگ پہ لگایا ہے، بازو پہ لگایا ہے، صحابہ کے چہروں پہ لگایا ہے، ان کے منہ میں لگایا ہے. لیکن یہ اعزاز 2 صحابہ کو حاصل ہے. ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں جب سانپ نے کاٹا تو آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا اور زہر کا اثر ختم ہو گیا. دوسرا سیدنا علی المرتضیٰ کو جب رسول اللہ نے فرمایا، علی کافر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے، آپ نے واقعہ سنا ہجرت کا، تو اپنے بستر پہ رسول اللہ نے حضرت علی کو سلا دیا اور کہا علی کل تم امانتیں ان کی سب واپس کر کے. اچھا دیکھیں کیسے بدبخت تھے، رسول اللہ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، جان کے دشمن ہیں، امانتیں پھر بھی حضور کے پاس ہی رکھتے ہیں. ابو سفیان گیا نا، جب ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا تو ابو سفیان گیا روم کے بادشاہ کے دربار. تو روم کا بادشاہ بیٹھا ہوا، اس نے کہا پتہ لگا عربوں میں کوئی نبی جو ہے وہ کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور بڑے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اس کا پتہ کرنا چاہیے. تو اس نے کہا پتہ کرو، کوئی عرب سے کوئی قافلہ آیا، تاجر جاتے تھے نا روم میں. انہوں نے کہا ہاں جی کچھ ایک قافلہ آیا ہوا ہے. اس نے کہا ان کا سردار کون سا ہے؟ ابو سفیان کو لے آئے. سوال و جواب ہوئے، وہ لمبی بات ہے، میں چونکہ ٹائم کم ہے میں چند منٹوں میں ختم کرنا چاہتا ہوں. ابو سفیان سے پوچھا، اس نے کہا اچھا ہے دسو وہ دا کردار کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جی کردار تے بس کمال ہے. اس میں ایک فقرہ کہتا ہوتا ہوں کہ میرے آقا کا شباب جو تھا وہ شبنم صبح کی طرح بے داغ تھا. شبنم دیکھیے نا کبھی صبح دے وقت، حضور کا جوانی جو ہے وہ شبنم صبح کی طرح بے داغ، ساری حیات ہی حضور کی. ایسے نہیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک زندگی جو ہے وہ اس کا ایک حصہ گزار رہا ہوں. قرآن حکیم کی آیت بھی ہے، کیا ہے کہ عمران، کیا ہے آفجی آیت ہے جس کا آخری ٹکڑا ہے عمران، فقط لبثت فیکم عمران. بعد یاد آتا ہے تمہیں جوان ہو، تمہیں یہ چیزاں ٹپ ہونی چاہیے میرے کو سن. فقط لبثت فیکم عمران. رسول اللہ نے فرمایا دیکھو تاڑے میں عمر کا ایک حصہ گزارا، 40 سال گزارے نے، کوئی انگلی چک سکتے ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا جی کہ گل یہ ہے سچا ہے، اسی انہوں صادق کہنے ہیں، الامین کہنے ہیں. صادق بھی ہے، امین بھی ہے، سچا بھی ہے، خاندان بھی بڑا پاکیزہ ہے، دی زندگی بڑی پاکیزہ ہے. لیکن اے بڑی گڑبڑ ہے، وہ سارے بتوں کو پیڑا کہہ ایک اللہ منو، بس ہے وہ جی خرابی سانوں نظر آتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک جو ہے وہ بطور نمونہ. تو آپ نے فرمایا کہ علی کل ان سارے اہل مکہ دیا امانتاں دے کے تے میرے کو پہنچ جانا. حضرت علی سو گئے، رات گزر گئی. صبح جب انہوں نے آ کے دیکھا کافروں نے تو بڑا ان کو غصہ آیا، انہوں نے پتھر مارے حضرت علی کو اور بڑا مس بیہیو کیا. خیر حضرت علی جب پہنچ گئے جب پہنچے تو وہاں مدینہ منورہ کے باہر قباء کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اس سے تھوڑا سا پہلے حضرت علی رک گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی پہنچ گیا؟ انہوں نے کہا جی پہنچ تو گئے ہیں لیکن وہ اس سے آگے اب ان سے چلا نہیں جاتا، پاؤں میں اتنے بڑے چھالے ہو گئے. عرب کے پہاڑ کتنا میل، 500 کلومیٹر مکہ سے مدینہ منورہ، آپ کو پتہ ہے پہاڑوں کا سفر، صحرائی سفر، اور رات کو سفر کرتے تھے، نظر بھی نہیں آتا تھا رات کو اندھیرے میں، دل کو سفر کر نہیں سکتے تھے، پیچھے کافر چڑھے ہوئے تھے. آپ نے کہا بلا لو علی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جہاں حضرت علی تھے. کہا علی دکھا کتنے تنوں؟ یا رسول اللہ چھالیاں نے بڑا تنگ کیتا ہے. آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کے چھالوں پہ لگایا، ساری زندگی میں پیر پہ چھالا ہی نہیں پیا، اسی وقت کلیئر ہو گئے. اس لیے میں نے ایک بدبخت جس نے چیئرمین تھا وہ اس کا ہماری جو ہے یہ کیا ٹیکس کا محکمہ جو ہے FBR کے چیئرمین نے بکواس کی تھی نا، ایک ریٹائرڈ نے، کہ جی مدینہ میں تو نہ کوئی ہسپتال تھا، نہ کوئی ڈاکٹر تھا، نہ فلانا. میں نے کہا مدینہ میں ایسا ہسپتال تھا اور ایسا ڈاکٹر تھا کہ جو لعاب دہن لگائے تو جو بازو الگ جسم سے ہوا ہے وہ جوڑ کے رکھ دے.
ٹوٹی ہوئی ٹانگ پہ لگ جائے تو میں نے کہا پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائے، وہ علی کی آنکھ پہ لگ جائے پہلے سے زیادہ روشنی ہو جائے، وہ تو سانپ کے کاٹے ہوئے پہ لگ جائے تو اسی وقت سحر ظاہر ہو جائے، وہ تو کھارے کنویں میں ذرا سا لعاب دہن چلا جائے تو وہ سارا جو ہے شفا بن جاتا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، جس درخت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا، آج بھی یہ آب شفا جو ہم آپ کو دیتے ہیں تو یہ اس درخت کا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا۔ آج تک اس لکڑی کی تاثیر ہے، کتنے ہزاروں لوگ ہیں جو شفا یاب ہوئے ہیں۔ آپ کو سٹوریاں سنانی شروع کروں آپ حیران ہو جائیں، وہ واقعات جو ہیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جن کو علی سب سے بڑے تو ہمارے بدر الحسن صاحب 20 سال سے ان کے پاؤں میں ایک تکلیف تھی، بڑی قیمتی دوائیاں بڑے لوگ جو تھے وہ کرتے تھے، اللہ کے فضل سے جب سے لیا بالکل ٹھیک، چل نہیں سکتے تھے، بالکل تندرست ہو گئے۔ اس پہ انہوں نے انگریزی میں مضمون بھی لکھا ہے فیس بک کے اوپر۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پائے اقدس پہ لگا دیا۔ اب صحابہ کے پاس جب پیش ہوئے نا تو انہوں نے پوچھا کہ علی اس دن پھر ڈر ساری رات تے بڑا لگا ہونا، مطلب جان دا خطرہ، باہر دشمن کھڑے۔ حضرت علی کہتے نے اللہ دی قسمیں جیڑی نیندر اس رات مٹھی آئی ہے کدی آئی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ آپ کو پتہ تھا کہ باہر تلواریں لے کے سارے قبیلے والے کھڑے؟ کہتے اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا علی کل کافروں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے میرے پیچھے مدینہ چلے آنا۔ حضور کی اس کائنات کے کسی انسان کی بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کے محبوب کی نہیں ہو سکتی، یہ نہیں غلط ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا کل میرے پیچھے مدینے آنا، تو مجھے پتہ ہی میں مدینے جانا ہے، اس کا میں اپنا سو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی نا تو آپ نے کہا علی تینوں پتہ ہے اس رات اللہ تعالیٰ نے جبریل نو بھیجا تیری حفاظت تو تیرے سرانے کھلوتا ہے سی تے میکائیل جڑا تیرے پیراں نال کھلوتا ہے، ساری رات انہوں نے پہرا دیتا، اندر کیویں آ سکتے سن۔ یہ ہے علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان۔ اب بس یہ آخری واقعہ سنانے لگا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جب تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی آج تو جا، چڈا حضرت علی کو دیا، جا بھائی۔ اب خیبر کی طرف گئے ہیں اور جا کے پھر خیبر کا قلعہ جو ہے وہ حضرت علی نے جس طرح اکھاڑا ہے، جب اکھاڑ دیا اب اس پہ بھی آج کل بحث ہو رہی ہے، وہ نہیں جی وہ کہندے نے جی 40 بندے اٹھاندے سن، کوئی کہندا 60 بندے اٹھاندے، وہ تو ایویں ہلکا جہا ہیگا سی، وہ تو کاغذ کا بنیا دروازہ سی نا، یعنی اولو دے پٹھے سن اتنے والے خیبر آئے کہ انہوں نے کوئی پلاسٹک کا دروازہ لایا، قلعے کا دروازہ ہے، ایسا ہی قلعہ حالے بھی ہے نا، وہ دروازہ کوئی ماجدہ لال منو چک کے دکھائے، 10 بندے 20 بندے آج بھی شاہی قلعے کے دروازے کو ہٹا کے دکھائے کتنا بڑا دروازہ ہے، اور ان کو پتہ تھا دشمنی تھی تو انہوں نے ایسے ہی سستا سے لگایا ہوگا۔ پھر وہ حضرت علی نے وہ دروازہ اکھاڑا اور اس کو ایک کھائی وہاں پہ تھی بڑی گہری بنائی ہوئی تھی نا جیسے خندق بناتے ہیں کہ دشمن آ سکے، اس کے اوپر اس دروازے کو رکھا، اسلامی ساری فوج اس سے اوپر سے گزری ہے، اور میں کہا کہ پلاسٹک دا ہوندا یا کاغذ دا ہوندا دروازہ تو وہ فوج لنگھ سکتی، عقل ہی نہیں ہے۔ چونکہ حضرت علی کی دشمنی ہے، ان سے بغض ہے، اس لیے ہر بات وہ جائب کرنی۔ اب جب مرہب آیا نا، مرہب کی ماں جو تھی وہ بڑی اچھی نجومی تھی، اس نے رات کو خواب دیکھا کہ میرے بیٹے کو شیر کھا گیا ہے۔ ادھر مرہب نے بھی رات کو خواب دیکھا کہ مجھے شیر نے کھایا ہے۔ وہ اس نے اپنے گھر والوں کو بیان کیا، اس کی ماں نے کہا پترا ساری دنیا جائے تو نہیں باہر نکلنا، تو نہ جائیں باہر۔ اس نے کہا نہیں، میں 1000 کے مقابلے میں اتنا دلیر ہوں، قوم کا سردار ہوں، میں اگر نہ گیا لوگ لانتے بھیجیں گے، میں تو جاؤں گا۔ گیا، اب جا کے اس نے حضرت علی کو کہا کہ تینوں پتہ ہے منڈیا، حضرت علی ینگ تھے اس سے، تینوں پتہ ہے میرا نام مرہب ہے، 1000 آدمی دے برابر میری کلے دی طاقت ہے میرے بازو چ، اور سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہاں۔ وہ دے جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا میرا یقین ہے کہندا ہے کہ حضرت علی نو بھی وہ خواب دا علم ہو گیا سی، اللہ نے اطلاع کرتی سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستا۔ حضرت علی نے جواباً کیا الذی سمتنی امی حاضرہ، اور گل سن، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے۔ حیدر دا مطلب ہوتا ہے شیر ببر۔ جس وقت حضرت علی نے کیا نا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے تو وہ کمب گیا۔ رات دا خواب کہ شیر کھا رہا ہے اور وہ دی ماں بھی کہہ رہی ہے کہ میں بھی خواب دیکھی ہے، تو صبح جڑا مقابلے کھلوتا وہ کہتا ہے حیدر، کہتا کر وار۔ حضرت نے کہا نہیں اسی نہیں پہلے کردے ہوتے، تو کر لے، 1000 دے برابر جو ہے۔ انہیں وار کیتا، حضرت علی دے ہتھے لگا اور تلک کے ادھر گئی تھا۔ جدو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے وار کیتا ہے، ایگزیکٹ
جس طرح آج کل آپریشن نہیں کرتے ہیں جڑا کہندے نے وہ کی انہوں کہندے نے نہیں یار اے جڑا لیزر دے نال کردے نے تو بڑا پرسین ہوتا وہ ایک وال برابر ادھر ادھر نہیں ہوتا مشین کر رہی ہوندی بس اونج ہی لگتا ہے کہ وہ لیزر جڑا سی نا روحانی وہ ہاتھ چ آ گیا حضرت نے ہاتھوں رکھ کے دیتا نک دے بھی 2 حصے سر دے بھی 2 حصے آخر جسم تک 2 حصوں انج ہو گیا ایک ہی ماریا 2 حصے کر کے رکھ دیتا سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے اے حضرت علی دی شان ہے اے انہوں دی دلیری ہے اور کتنی جرت دے نال انہوں نے پھر وہ قلعہ فتح ہویا پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جلے واپسی ہو رہی تھی خیبر تو مقام صحابات ہے آپ نے نکاح بھی فرمایا حضرت صفیہ جڑیاں سن انہوں دے نال اور اتھے پھر یہ ہویا واقعہ جڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی دی گود ہی سر رکھیا ہوا ہے تو تھوڑی دیر بعد بڑی گہری نیندی تھکے سن اینے دنوں کا ایڈا لمبا محاصرہ سی اتنے جنگ ہوئی سی واپس تھکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گہری نیندی سن وقت گزر گیا سورج ادھر چلا گیا عصر دا وقت نکل گیا بڑی نازک نماز ہوندی تو آپ دی اکھاں چوں اتھرو آئے نماز دے نال علی دا پیار دیکھو آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے نال پے تو آپ دی چشمان مبارک کھلی آپ نے کہا علی خیر ہے کی گل ہے یا رسول اللہ عصر دی نماز قضا ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا یا اللہ علی تیرے تے تیرے محبوب دے کام وچ لگا آیا سی تو اپنا سورج لٹا دے علی دی خاطر سورج واپس آ گیا یہ ہوئی واقعہ حضرت علی جڑے نے وہ فرات نو پار کر رہے ہیں تو جلے فرات نو پار کر رہے ہیں فوجیاں نے کہا جی نماز پڑھ لی عصر دی نماز نکل آ لی حضرت علی نے کہا نہیں پار جانا ہے اتنے تیزی دے نال جانا ہے جس جہاد تے جا رہے سن جدوں پہنچے نا پار تو وہ سارے بندے بچ کچھ ہوندے نے انہوں نے اعتراض کیتا کہ دیکھو جی نماز آیا ہو گئی عصر دی چنگا بھلا کیا سی کہ دریا پار کرن تو پہلے نماز پڑھ لیندے تو ہن دیکھو وقت نکل رہا تو سیدنا علی مرتضیٰ علیہ ہاتھ چکے یا اللہ میں وہی علی ہاں جدو تیرے میری نماز قضا ہون لگی سی تیرے محبوب نے کہا سی کہ علی تیرے اللہ تیرے تے تیرے محبوب دے کام وچ لگا ہوا سی میں اج وہی علی ہاں تو پھر نہیں سورج واپس لوٹا دینا یہ لوگوں کو اعتراض ہے دیکھا تو سورج واپس آ گیا بڑے ایسے واقعات نے میں بیان کرنے شروع کرا سارا ٹائم نکل تو خاص بات یہ کہنی ہے اہل بیت کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں علی نو دکھ دیتا انہیں منو دکھ دیتا جس نے علی کو گالی دی علی کی شان میں گستاخ اس نے مجھ میری شان میں اسی لیے حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی سننا انہوں نے ایک بندے نو بلایا تو انہوں نے کہا سنیا تسی رسول اللہ نو گالاں کڈ دیو حضور دی شان ہی گستاخی انہوں نے کہا توبہ توبہ کر سکنے ہیں تو انہوں نے کہا پھر علی دی شان ہی جڑی گستاخی کر دیو تو نہیں پتا رسول اللہ نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں جن لوگوں کے دلوں میں بغض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث میں سنانے لگا آپ نے فرمایا کوئی شخص حجر اسود پہ کھڑا ہو کعبۃ اللہ اور اس کے درمیان مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے درمیان کھڑا ہو نمازیں پڑھتا ہو روزے رکھتا ہو حج کرتا ہو زکوٰۃ دیتا ہو سارے کام کرتا ہو لیکن اگر میرے اہل بیت کے بارے میں اس کے دل میں ذرا برابر بھی بغض ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ساری باتیں اس کے منہ پہ مار کے اس کو جہنم میں ڈال دے یہ سوچتے ہیں کہ کہڑا پتہ ہے اسی جو مرضی کہہ جائیے اللہ نو کہڑا پتہ لگنا ہے دلی چ بغض ہے نا اللہ نے وہ علیم بذات صدور ہے اللہ دلوں کے بھید اور دلوں کے راز جانتا ہے اور میرا ایمان ہے رسول اللہ بھی جانتے ہیں رسول اللہ ہر اپنے امتی کی دلی کیفیت کو جانتے ہیں حضور جانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کوئی نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے لیکن میرا اور علامہ اقبال کا عقیدہ ایک ہی ہے اقبال کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح 14 صدیاں پہلے اپنے صحابہ کو نوازتے تھے آج بھی اپنے چاہنے والوں کو اپنے عاشقوں کو اسی طرح نوازتے ہیں قیامت تک نوازتے رہیں گے ہمارا عقیدہ یہ ہے جو درود آپ پڑھتے ہیں مکین گنبد خضرا سنتے ہیں ان تک ہمارا درود پہنچتا ہے اور انشاءاللہ جب 3.5 فٹ نیچے جانا ہے آپ دیکھیں گے یہ جو محافل میں آپ آتے ہیں میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس شدید سردی کے موسم میں آپ جس طرح جوک در جوک یہاں پہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اپنی بے پایاں رحمتیں آپ کو نصیب کریں
جن دیکھیں ایک ہماری بیٹی PhD ڈاکٹر ہے, کہوٹا سے آئی ہے پہلی دفعہ لاہور میں. کہوٹا میں رات کو چلی ہے, وہاں سے رات کو سفر کر کے, کتنا مشکل سفر ہوتا ہے, تو وہ آپ کی محفل اٹینڈ کرنے کے لیے اوپر آئی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو. اور یہ دیکھیں ساتھ وہ پڑھ کے لائی ہیں 10 لاکھ درود پاک, 10 قرآن پاک, 24,25,846 درود پاک. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بیٹیوں نے جو مجھے تفصیل دی ہے, میں پڑھنی شروع کروں. جتنا درود پاک انہوں نے پڑھا ہے اوپر. مرد حضرات میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, بہت پیچھے ہیں آپ, مقابلہ ہی کوئی نہیں. ایک بیٹی نے لاکھوں مرتبہ درود پاک پڑھا ہوا ہے اور قرآن حکیم کی تلاوت کی ہوئی ہے. مختلف سورہ یاسین, سورہ مزمل, مختلف قرآن حکیم کی صورتیں, سورہ فاتحہ, قل هو اللہ واحد کا اتنا ذکر کیا ہوا ہے. میں نے اپنے درس میں سنایا تھا نا کہ رسول اللہ نے فرمایا جس طرح قرآن کی صورتوں میں سورہ اخلاص کی شان ہے, علی اسی طرح میری نظر میں تمہاری شان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کا ادب اور ان کی محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلام کے چند شعر حافظ جی پڑھیں گے اور پھر ہم دعا اجتماعی مانگیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آج کیک حافظ بابر صاحب لائے ہیں. یہ سید ہمارے پاس ہے, پیر نعیم شاہ صاحب آئیں, اور دارہ مخلصین کے صدر بدر الحسن صاحب آئے, علی رضا آ جائے, میکن, تو حاجی صاحب نواز صاحب بھی آئے ہوئے ہیں وہاں سے دیوال پور سے, خاص طور پہ تشریف لائے, یہ بھی آ جائیں. اور سید اگر آپ میں کوئی ہے, پیر نعیم شاہ صاحب تو ہیں ہی, ان کے علاوہ کوئی سید ہے تو ہاتھ کھڑا کرے, وہ بھی آگے آ جائے. کوئی سید جو ہے وہ آ جائے. اور سید بھی 24 کیرٹ دا ہوئے, 2 کیرٹ والے تو بہت لگتے ہیں. اچھا ہاں آئے جی, آئیں جی. حاجی صاحب کدھر ہے؟ سلام پڑھیں گے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ حاجی صاحب اس طرف آ جائیں نا. کچھ مانسیرا سے کوئی سید صاحب آئے. مانسیرا سے کون سید صاحب ہیں جو آئے ہوئے ہیں؟ مانسیرا سے اگر وہ ہیں تو وہ آگے آ جائیں. سوال جناب علی سے سلام کہہ دینا, سوال جناب علی سے سلام کہہ دینا, نجف کے شاہ سے
سلام عاجزانہ ہو قبول. تمہاری آپ تشریف رکھیں. بلند آواز سے ہم سب درود پاک پڑھیں گے. عمر دراز کو بھی بلا لیں. عمر دراز آ عمر دراز صاحب ہی تشریف لے آئے. عمر دراز صاحب انتظامیہ کے ہمارے ہیں. فیصلہ آباد سے نہیں آیا ہوا ہے, باہر کھڑا تھا, آ جائے گا. عمر دراز صاحب جہاں پہ تشریف فرما ہیں تشریف لے آئے. ٹھیک ہے چلیں. نہیں کون آگے؟ سارے آگے آ جائیں. بدر صاحب آئے. حاجی صاحب کتنے نے؟ آ جاؤ. میکن آ جاؤ بھائی آگے. پیچھے کرو بیٹا, آ جاؤ. حاجی صاحب ہاتھ لاؤ نا سارے. پیر جی ہاتھ لگائیں. بدر تم جھکنا نہ زیادہ, بس تم ہاتھ لگاؤ. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ. آپ چلیں, بیٹھے. سلطان اس کے اتنے پیس ہوں کہ سب کو ملے, اوپر لیڈیز کو بھی جینٹس کو بہت چھوٹے چھوٹے پیس کریں. سب حضرات ایک مرتبہ سورہ اپنا فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کے میرے مل کر دیں تاکہ اجتماعی ہم دعا کریں. اب آپ ہمیشہ لیفٹ سائڈ سے دعا کے بعد آپ لوگ تشریف لائیں گے. قبلہ سے ملاقات کر کے رائٹ سائڈ سے جاتے ہوئے آپ اپنا باعث سے تبرک اور جو آب شفا ہے جس میں آقا علیہ السلام کے وابدان اور رحمانی ہے اس کو آپ جاتے ہوئے ریسیو کر کے جائیے گا پلیز. جزاک اللہ. دوبارہ اعلان کر رہا ہوں کہ جبلی ٹاؤن میں ہماری جو خانقاہ ہے اس کی 2 منزلیں مکمل ہو چکی ہیں. ابھی دروازے, کھڑکیاں, فرش لگنے ہیں. تو جو حضرات بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیں پیر نعیم شاہ صاحب سے دے کے اپنا ڈونیشن اور ان سے رسید لیتے جائیں, رسید لے کے جائیے تاکہ ریکارڈ میں آپ کا سارا نام آ جائے. اور اپنے احباب سے, اپنے عزیز و اقارب سے, اپنے رشتہ داروں سے بھی اس سلسلے میں بات کریں. مرد حضرات سے بہت کم ڈونیشن ہوتی ہے, ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ زیادہ ڈونیشن ہر دفعہ دیتی ہیں. تو اس طرح اس میں کوشش کریں, کاوش کریں. اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ دیں گے 700 گنا سے لے کر اوپر تک اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں. اور قیامت تک جب بھی وہاں پہ عبادت ریاضت ہوتی رہے گی وہ ثواب جو ہے جن جن کا حصہ ہوگا ان کو انشاءاللہ پہنچتا رہے گا. آصف علی صاحب نے دبئی سے, آصف ایک اور افخار صاحب نے دبئی سے, آصف صاحب ہے وہ پریشان ہے, ان کے لیے ابھی بچے نے کہا ہے اسی زلزال ہیں. اور جن اب آپ نے انٹرنیٹ کے ذریعے بھی کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مزاج صدور ہے, وہ تمام اپنی نیت بھی کر لیں. دعا کے اندر بھی جو ہے آپ نیت کر لیں تو ویسے ہی دعا ہوتی ہے جیسے کہ لگائی صاحب جو ہے اپنی زبان سے ادا کریں. تو تمام لوگوں نے جنہوں نے جو دعا کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اجتماعی طور پر ان کے لیے دعا فرمائیں. اور خاص طور پہ لاڈلے میاں آپ کو میں نے بتایا جو ہمارے منقبت پڑھا کرتے تھے, نعت بھی پڑھتے تھے, شدید دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور بدر الحسن صاحب کو جو ان کے تکلیف ہے بیک ان کو ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے تاکہ یہ کام کرتے رہیں. اور بشیر بھٹی صاحب کے لیے دعا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الہ العالمین, جو کچھ ہماری بہنوں, بیٹیوں, دوست, احباب جن نے پڑھا ہے, باہر سے جو پیغام آئے ہیں, جو قرآن حکیم پڑھا گیا, جو مختلف قرآن کی صورتیں پڑھی گئی, درود پاک کا ذکر کیا گیا, کلمہ شریف کا ذکر, دیگر اذکار جو کیے گئے,
اللہ کی تیرے علم میں ہے ساری، اس سب کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول و منظور فرما۔ سب کا ثواب تو فتن ہدیتاً عقیدتاً عاجزاً حضور سید عالمین رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی قدر میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ اللہ کی اس کا ثواب بالخصوص بالخود سید علی مرتضیٰ شیر خدا کی خدمت میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ اللہ کی سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور تصدق سے جملہ اہل بیت اطہار امہات المومنین خلفائے راشدین اصحاب بدر اصحاب احد اصحاب صفہ اصحاب کہف اصحاب کربلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اولیاء کرام کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح فرما۔ اللہ کریم غزہ کے مظلوم مسلمان، کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، ہندوستان کے مظلوم مسلمان، برما کے مظلوم، دنیا میں جہاں کہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، ان کی تکالیف اور مصائب کو دور فرما، ان پہ ظلم کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ کی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں بانی محفل حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ، اماں جی اسامہ صاحب کی والدہ محترمہ، اللہ کی حافظ بابر صاحب کے والد پیر نعیم شاہ صاحب کے والد اور حاجی اسلم کھوکر صاحب جن کا اسی مہینے میں وصال ہوا، اللہ کی ان سب کو اور دارِ مخلصین سے متعلق جتنے احباب ہیں ان کے جو جو عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، اللہ کی جتنے حضرات موجود ہیں ان کے جو جو عزیز و اقارب بزرگ دنیا چلے گئے ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اللہ کی ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہماری بیٹی ڈاکٹر سعدیہ عوان امریکہ والی کی والدہ اور ہماری سارا بیٹی اسلام آباد والی کے والدین کو اللہ کی ان کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ کی ہمارے بہت ہی پیارے دوست لاڈلے میاں بیمار ہیں اور اللہ کی ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں گھروں میں، اللہ کی سب کی تکالیف کو دور فرما۔ ہمارے بدر الحسن صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ کی جو لوگ پریشان حال ہیں جنہوں نے اپنی یہ لکھ کے ہمیں دیا ہے، اللہ کی سب کی پریشانیاں دور فرما۔ ہماری وہ بہن اور بیٹی جو اپنی بچی کے ساتھ وہاں کہوٹا سے آئی ہے اور صبح جو ہے KPK سے بعض لوگ آئے ہیں، لاہور سے باہر آئے ہیں، ہمارے حاجی صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ کی جو لاہور سے باہر سے اتنا سفر کر کے آئے ان کو ہر قدم کے بدلے اپنی رحمتوں سے نواز دے، ان سب کو اپنی حفاظت عطا فرما۔ اللہ کی حاضرین محفل ہماری بہنیں بیٹیاں جو اس سردی میں آئی ہیں اور جو جو جہاں جہاں ہمارے ساتھ دنیا بھر سے اس وقت دست بدعا ہے، اور ہماری بیٹی شبنم محسن آپ کو پتہ ہے چونیا سے ہر دفعہ شدید بارش طوفان میں بھی ہمیشہ پہنچتی تھی، وہ وہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہے باہر کا، اللہ کی ان کو کامیابی عطا فرما۔ اللہ کی سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے۔ جو جو روزگار کے معاملے میں پریشان ہیں، جنہوں نے کہا ہے دبئی میں، اللہ کی ان کے لیے بہتر روزگار عطا فرما۔ اللہ کی جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرما۔ اللہ کی سب کے ایمانوں میں برکتیں عطا فرما، صحتوں میں برکتیں عطا فرما، رزقوں میں برکتیں عطا فرما۔ ان سب کو جو جو دست بدعا ہے ان کو ہر قسم کی پریشانی، بیماری، رسوائی، تکلیف، عذاب، نقصان سے محفوظ فرما۔ اللہ کی ڈاکٹر سعدیہ عوان کے میاں جو عمر صاحب ان کو کوئی پریشانی ہے، اللہ کی اس پریشانی کو دور فرما۔ جو ان کے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہیں اللہ کی ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ کی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں سب دست بدعا لوگوں کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، حاضری بھی نصیب فرما، حضوری بھی نصیب فرما۔ اللہ کی سب کے گھروں میں اپنی رحمت اور کرم فرما، سب کے گھروں میں اتفاق پیدا فرما۔ اللہ کی پاکستان کے رہنے والوں پہ اپنا کرم فرما۔ اللہ کی جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اللہ کی اس کو دور فرما دے۔ پاکستان کو دیندار، نیک، دیانتدار جو ہے جرأت مند حکمران عطا فرما دے۔ اللہ کی کوئی عمر بن عبدالعزیز کا غلام عطا فرما دے، کوئی فاروق اعظم علی المرتضیٰ کا غلام عطا فرما دے۔ اللہ کی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق جو طلباء امتحان دے رہے ہیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو امتحانوں میں کامیابیاں عطا فرما، علم میں کامیابیاں عطا فرما، ان کے کردار کو اللہ کی شفاف بنا دے۔ اللہ کی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے محبوب کریم کا عشق عطا فرما دے۔
بزرگان دین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کی ہمیں بے ادب لوگوں میں شمار نہ کرنا۔ اللہ کی یہ ٹوٹی پھوٹی التجائیں دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس محفل پاک میں کوئی بہن بیٹی کوئی بھائی کوئی بچہ جو ہے تیری نظر میں اللہ کی جو مستجاب الدعوات ہے اس کی دعا کے صدقے ہم سب پہ اپنا کرم فرما۔ دائرہ مخلصین کے وہ احباب جو رات بھر کھانا بناتے رہے، شہزادہ سلیم الطاف ہے اور یہ نوجوان عمر عمید، یہ سارے حارث ہمارا اور جتنے یہ لڑکے کام کرتے رہے، اللہ کی مکاشف ہے، اللہ کی ان سب کی یہ محنتیں قبول فرما۔ اللہ کی ان کو اپنی بارگاہ سے جتنے نوجوان یہاں پہ کام کرتے ہیں، اللہ کی جو محنت کرتے ہیں، مریض ہے ان کے بیٹے جتنے آتے ہیں، عمر فاروق ہے، اللہ کی ان کو اپنی جناب سے عطا فرما۔ اللہ کی ان کے دامنوں کو بھر دے، جو آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ خدمت کر رہے ہیں، اللہ کی ان سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، فضل و کرم کے معاملے فرما، دلی مرادیں پوری فرما، دلی التجائیں پوری فرما، ہر قسم کی پریشانی، بیماری، رسوائی، تکلیف، عذاب سے، نقصان سے محفوظ فرما۔ دائرہ مخلصین کی خانقاہ کے لیے غیب سے مدد فرما دے، اللہ کی غیب سے مدد فرما دے۔ جن جنوں اس نیک کام میں حصہ لیا، اللہ کی ان کے رزقوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ کی 700 سے زیادہ نہیں 7 لاکھ مرتبہ زیادہ ان کو عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔